بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بات یا ملاقات کی مجبوری نہیں ہوتی، وہ انسان کی ہر بات اور اس کی ہر ملاقات میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ مانتے ہو نا کہ لفظ اور تصویر ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ جہاں پہ سب کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے تصور کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ جب تک اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا نہ سیکھ لو، اس وقت تک دوسروں کے بارے میں بھی مکمل خاموشی اختیار کیے رکھو۔ انسان ساری زندگی اسی فریم میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لو، مشکل ہوتا ہے اپنی خواہشات کا گلا خود اپنے ہاتھوں دبانا، تکلیف دیتا ہے اپنے نفس کو مارنا، مگر یہی جہاد ہے اور یہی صحیح ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ جب تعلق میں انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچے تو وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اچھا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت تک پکڑتا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب تم کہتے ہو مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ جس میں ہارنے کا خوف ہو وہ ضرور ہارتا ہے۔ کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جنہیں کامیابی پر یقین ہوتا ہے۔ اپنے والدین کی باتیں غور سے سنو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ میرے حالات طے نہیں کریں گے کہ میں کیسا ہوں، بلکہ میں طے کروں گا کہ میرے حالات کیسے ہیں۔ جس کو خلوت میں تقوی حاصل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین اور اپنی فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، اور جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع کسی کو بھی نہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا اور کوئی رنگ نہ ہو۔
عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ یہ دل بہت اداس ہے جب سے خبر ہوئی، ملتے ہو تم خلوص سے ہر آدمی کے ساتھ، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر بھی نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ یاد آ جاتی ہے ماں، پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ زبان پہ شور تھا کہ رات ختم ہو گئی، یہاں سحر کی آس میں حیات ختم ہو گئی۔ دیگیں چڑھی ہیں اس کے اصالِ ثواب کو، وہ شخص جو مرا تھا کل گلی میں بھوک سے، تیری محبت کو کبھی کھیل نہیں سمجھا، ورنہ کھیل تو اتنے کھیلے ہیں کہ کبھی ہارے نہیں۔ دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مرد کے لباس سے عورت کی نفاست اور عورت کے لباس سے مرد کی غیرت جھلکتی ہے۔ اللہ انسان کے لیے سب راستے بنا چکا ہے، اب تمہیں اپنے حوصلے مقرر کرنے ہیں۔ سفر شروع کرو گی تو سب سامنے آتا چلا جائے گا۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، اس کے بعد اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ لڑائی صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، دوسری ٹیم ہتھیار ڈالتی تو بھی ہار جاتی، آخری منٹ تک مقابلہ کرتی تو بھی ہار جاتی، پھر بھی اس نے لڑنے کو اس لیے چنا کیونکہ جب لڑکے ہارتے ہیں تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ عورت کے اندر وفا، قربانی اور محبت کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کا دل اور مرضی۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔